بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. الله الله سبحان الله. الحمد للہ عز وجل کہ رمضان شریف کا مہینہ بخیر و عافیت سر انجام پذیر ہوا. اللہ عز وجل اس مہینہ میں جو ہم سے خطائیں ہوئیں معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائے. جتنے روزے رکھے اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. احباب نے تراویح ادا کی، رب تعالیٰ ان تراویح کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول سے مشرف کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن رمضان کا مہینہ اللہ کی دربار میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا، ربا تیرے فلاں بندے کے پاس میں پہنچا، تیرے بندے نے میرا اکرام کیا. رمضان کا مہینہ ہے، وہ اللہ کی دربار میں پیش ہوگا، اللہ کی دربار میں عرض کرے گا، مہینہ رمضان تیرے بندے کے پاس پہنچ گیا، تیرے بندے نے میرا اکرام کیا، میں اس کا مہمان بنا، وہ میرا میزبان بنا. تیرا پیارا بندہ میرا میزبان بنا. اللہ میری خدمت کی، مجھے بسترے دیے، مجھے کھانا دیا، مجھے خوش کیا، میرا اعزاز کیا، میرا اکرام کیا. اللہ تیرے اس بندے پر میں خوش ہوں، میں راضی ہوں. عرض کرتا ہوں تو بھی راضی ہو جا، اس بندے کی خطاؤں کو بخش فرما. رمضان کا مہینہ سفارش کرے گا اللہ کی دربار میں. سفارش، اللہ میں اس کے پاس آیا، اس نے روزہ رکھا، مجھے پہچانا، میرا حق پورا کیا، تو اس کو بخش. رمضان سفارش کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا.
اللہ رمضان کی سفارش قبول کرے گا۔ اعلان دے گا اے رمضان تیرے صدقے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، اب میرا بندہ مغفور ہو گیا۔ اب عید نماز پر آیا نا، جب واپس ہوگا تو گناہوں سے بخشا ہوا واپس ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن مجید اٹھے گا، قرآن مجید عرض کرے گا اے رحمان میں تیرے پیارے بندے کے پاس حاضر ہوا، میں نے اس کو کہا رمضان کے مہینے میں رات کے وقت تراویح پڑھو، قرآن پڑھو اور قرآن سنو۔ اس بیچارے نے میری بات مانی، اس نے راتیں جاگی ہیں، راتوں میں قیام کیا، تراویح پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، الحمد شریف سنتا رہا، سورتیں سنتا رہا، قل ہو اللہ بار بار سنتا رہا، یا ساری قرآن مجید ہر رات سنتا رہا۔ اللہ میں اس کے پاس آیا، میں قرآن ہوں، میرا اس نے قدر کیا ہے، اس بندے نے میرا قدر کیا ہے۔ یہ قرآن بھی اللہ کی دربار میں حاضر ہوگا اور سفارش کرے گا۔ کس شکل میں حاضر ہوگا؟ بعض کہتے ہیں انسانی شکل میں حاضر ہوگا، بعض کہتے ہیں اللہ جانتا ہے جس بھی شکل میں حاضر ہو، قرآن اپنے قدرت سے وہاں بات کرے گا۔ رمضان بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا، یہاں تک کہ اللہ قرآن کی سفارش بھی قبول کرے گا، قرآن کی سفارش بھی قبول ہو جائے گی۔ اب اس آدمی پر ڈبل رحمت آ گئی، ڈبل بخشش آ گئی۔ اگر اس کے گناہ پہلے معاف ہو گئے تو اب اس کے درجے بلند ہوں گے، پہلے جو درجہ تھا بلند ہوگا۔ سبحان اللہ۔ روزہ دار تراویح پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑی بخشش اور اللہ کی رحمت ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، تیسرا درجہ خیرات کرنا۔ صدقہ فطر مسلمانوں پر جو صاحب نصاب ہے واجب ہے۔ ایک تو رمضان میں جو کمی آئی، روزوں میں جو کمی آئی، عبادت میں جو کمی آئی، خیرات اس کا بدلہ بنے گی۔ اللہ کی شان ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو پھر خیرات کچھ کرو تو کمی کوتاہی ختم ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا۔ کچھ لوگوں نے رمضان میں خیرات کی، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی، کچھ لوگوں نے غریبوں کو افطار کرایا، کچھ لوگوں نے ویسے غریبوں کی مدد کی ہے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی ہے، اور کچھ لوگوں نے آخر میں فطرہ ادا کیا۔ یہ فطرہ یہ بھی خیرات ہے، تھوڑی خیرات اسی لیکن ہے تو خیرات۔ صدقہ فطر تیرے روزوں کی کمی کو دور کرے گا، رمضان میں جو قصور ہوا اس کو دور کرے گا۔ نمبر 2 غریبوں کی مدد ہے، آپ غریبوں کی حاجت پوری کریں گے، اللہ کے بندوں کی حاجت پوری کریں گے، اللہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ تو اللہ کے بندوں پر رحم کرے گا، اللہ تجھ پر رحم کرے گا۔ نمبر 3 شاید کوئی مسکین عید کے دن بھی ضرورت مند ہو، اس کو عید کے لیے خوشی کا سامان نہ ہو،
آپ کے صدقہ فطر سے اس کی عید اچھی ہو جائے گی۔ اپنے بھائی کو عید کا سامان مہیا کرنا، یہ تیسری رحمت ہے۔ نمبر 4، جس کو آپ دیں گے وہ کچھ دعا ضرور کرے گا، اللہ تجھے خوش کرے۔ پہلے بیچارہ مونجھا تھا، آپ کے کچھ پیسوں سے اس کے ہونٹوں میں مسکراہٹ آئے گی، اس کے دل سے آپ کے لیے خوشی نکلے گی، دعا نکلے گی۔ آپ کے بھائی کی دعا آپ کے لیے بڑی غنیمت ہے۔ اللہ کے بندوں کے زبان سے جو 2 لفظ نکلے، اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد رہو یار، شاد رہو۔ بڑی ضرورت میں تھا میں، آج میں بڑی ضرورت میں تھا۔ سبحان اللہ۔ میں کوٹیا میں پڑھتا تھا، طالب علم تھا۔ حضرت صاحب فرماتے تھے ضرورت ہو ہم سے مانگو، لیکن ہم مانگتے نہیں تھے، طبیعت نہیں جو تھی، عادت جو نہیں تھی۔ پڑھتا تھا، وہ ایک مدرسہ ادھر جاتا آتا تھا، اتفاقاً فقیر کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ یہ آج سے شاید 38 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 38 سال یا 40 سال پہلے کی بات ہے۔ میں طالب علم تھا اس ٹائم، یا ہو سکتا ہے مجھ پر کچھ قرضہ بھی آیا ہو، کسی سے لیا ہوگا۔ متفکر تھا کہ کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور کچھ دینا بھی ہے۔ راستہ سے جا رہا تھا، راستہ سے اس وقت مجھے 100 روپیہ راستہ میں ملا۔ اللہ کی شان، 100 روپیہ ملنے سے اتنی خوشی ہو گئی، نامعلوم طریقے سے میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ یہ جس کا اب اس کا پتہ تو نہیں چلے گا کہاں کا آدمی ہے، میں نے تو عام راستہ سے دیکھ لیا، معلوم وہ نہیں ہوگا، ہوا تو اس کو دیں گے، لیکن فی الحال امید نہیں ہے۔ اللہ جس کا ہے تو اس کو جزائے خیر نصیب فرما۔ ایک طالب علم کو ضرورت کے وقت 100 روپیہ مل گیا تو بیچارہ بہت خوش ہوا اور دعائیں دیتا رہا۔ یہ خدا کی شان ہے، اللہ تعالیٰ اس جہان کو بنایا، یہ نظام بنایا، کسی کو کہاں سے ملے گا، کسی کو کہاں سے ملے گا۔ جس نے اپنے بھائی کو خوش کیا، یقین سمجھے اللہ کو خوش کیا۔ اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے بڑا طریقہ اپنے غریب بھائی کو خوش کرنا ہے۔ عشاء سے لے کر نفل تک ساری رات نماز پڑھنا عبادت ہے، ساری رات۔ عشاء سے لے کر صبح تک ساری رات رکوع سجدہ کرنا، سبحان اللہ۔ اللہ خوش ہوتا ہے جو آپ اس کے سامنے جھکے ہیں، مگر اللہ کے ایک مسکین بندے کو 100 روپیہ دے کر خوش کرنا ساری رات جاگنے سے بڑھ کر ہے۔ وہ بھی عبادت ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، وہ بھی نیکی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، مگر یہ نیکی اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے حدیث مبارک میں اگر کوئی مجبوری آپ کو پیش آئے، کوئی آپ کا کام پھنس گیا ہے، تو پریشان ہے، پھر اللہ کی راہ میں کچھ خیرات دے۔ ضروری نہیں کہ زیادہ دے، 85 سے ہی 100 روپیہ، اس زمانے میں 100 روپیہ، آپ پریشان ہو گئے ہیں، بس حالات بالکل کشیدہ ہیں، کشیدہ، کیا ہوگا پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ ایک اٹکل یہ ہے، 100 روپیہ اٹھا کر تھوڑا سوچ لے کہ کون زیادہ حقدار ہوگا، بس اس کے ہاتھ میں سے جگہ تھما دے، اور کوئی دیکھے ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اللہ کو اور تجھے پتہ چلے۔ اگر یہ 100 روپیہ قبول ہوا تو تیری پریشانی ختم۔ دوسرا طریقہ پھر 2 رکعت نفل، چپ چپ مسجد میں جاؤ، اللہ اکبر، نہ کوئی دیکھے نہ کوئی بات کرے، تو تیرا رب
2 رکعتیں پڑھ کر دعا کرو. یہ 2 رکعتیں بھی آپ کی مشکل کو حل کریں گی، اور یہ 200 روپیہ یہ بھی آپ کے مشکل کو حل کریں گے. اللہ سبحان اللہ. باقی آپ کے علاقہ میں جو دین کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے مسجد کے امام ہیں، یا آپ کے علاقہ کا کوئی بہت بڑا عالم ہے، عالم کی قدر کرو. جب یہ عالم نہ رہے تو پھر تیرے نبی کے دین کے سنبھالنے والے نہ رہیں گے. یہ عالم تیرے نبی کے در کو جھاڑو دینے والے ہیں. یہ عالم نہیں، یہ عالم تیرے نبی کے دین کے چوکیدار ہیں. روئے زمین کے عبادت گزاروں کو ایک طرف رکھو، ایک عالم دین کے درجے کو نہیں پہنچے گے. میں نے روئے زمین انسان نہیں کہا، روئے زمین کے عبادت گزار. عبادت ساری رات جاگتے ہیں نا، عالم نہیں ہے لیکن ساری رات نفل پڑھتے ہیں، عبادت گزار تو ہو گئے. روئے زمین کے لوگ عبادت گزار بن جائیں، ساری رات نفل پڑھتے ہیں، سبحان اللہ. ایک طرف رکھو، اور دوسری طرف ایک عالم دین ہے، قرآن جانتا ہے، حدیثیں جانتا ہے، مسائل شرعیت سے واقف ہے، لوگوں کو قرآن و سنت سمجھاتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، نبی کے پیغام کو عام کرتا ہے. اس عالم کے درجے کو نہیں پہنچیں گے. ایک عالم کروڑ عبادت گزاروں سے شان و شرف میں بڑھ کر ہے، برابر نہیں، بڑھ کر ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے علاقہ کے ایک عالم پرہیزگار کے ناقدردان بنیں، اس کی آپ قدر نہ کریں. کہو یار میں جب ایک عالم دین کی زیارت کرتا ہوں، خدا کی قسم میرے بدن میں جان آتی ہے. بس جب مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے نا، بس میں نے تجربہ کیا، ایک عالم کے مجلس میں ایک تقریر میں بیٹھتا ہوں نا، میرے اندر کی پریشانی ختم ہوتی ہے. بس میں اس کا ہاتھ جو چومتا ہوں نا، میرے اندر بہار آتی ہے. یہ تیرے ایمان کی نشانی ہے کہ تو ایک عالم دین کے ہاتھ کو چومتا ہے، تیرے اندر بہار آتی ہے، قرار آتی ہے. تیرے اندر ایمان ہے تو تجھے قرار آتی ہے. بے ایمان ہوتا تو تجھے آزار آتا. ابھی ایمان ہے تو بہار آتا ہے. بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، تیرا رخسار سامنے آیا، بہار آئی، بہار آئی. اس سراکی والے نے بہت اچھا کہا، تیرے ڈٹھڑے باجھوں دل رجدی نہیں، تیرے ڈٹھڑے باجھوں من ٹھردی نہیں. پسیں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو پھر دل رج دے. تیرے ڈٹھڑے باجھوں دل رجدی نہیں، تیرے ڈٹھڑے باجھوں من ٹھردی نہیں. بس میرے دل کا رجنا، من کا ٹھرنا تیرا دیدار ہے. سبحان اللہ. صحابہ کہتے جب حضور کا دیدار ہوتا ہمارے دکھ درد ختم ہو دیتے. بے شک جو نائب نبی ہو، عالم بعمل ہو، وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. باقی میرا تو حال جو میں اپنے فقیروں کو دیکھتا ہوں میرا دکھ درد ختم ہوتا ہے. ہماری خوشی جو ہے یہ فقیر ہیں، یہ بیچارے نور بخش فقیر کو دیکھو، ان کے بھائیوں کو دیکھو، ہمارے جمعے پر آتے ہیں، یہ رشتہ دار دیکھو. وہ دیکھا ابھی پہنچا تو ہب چوکی کے دوست یہاں آئے. یہ ہمارے فقیر نعت خوان ہے، اس کو کہتا ہوں جب آؤ نعت سناؤ. بیچارہ درد سے نعتیں پڑھتا ہے. میں اللہ رکھیا کا بھائی ہے. تو یہ ان فقیروں کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے. آپ ہماری خوراک ہیں، ہمارے بدن کی جان ہے، جان اور خوراک. میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے، آپ اس فقیر کو دیکھیں گے آپ کو خوشی ہوگی. ہماری محبت للہ فی اللہ خدا واسطے ہے. الحمدللہ خانقاہ رحیم آباد 15ویں صدی میں
اس علاقہ میں ایک دین اسلام کا ایک مرکز ہے، جامعہ صدیقیہ مدرسہ بھی ہے، جو اپنی طاقت میں چندہ ہم نہیں کرتے، لوگوں کو ایذا ہم نہیں دیتے، بھیک ہم نہیں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے خدمت کرتے ہیں، ہم اپنا مال بھی اس مدرسے خانقاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نبی کے در کے غلام، اللہ کے بندے، لوگوں کے خدمت گزار ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ جس طاقت میں ہم کام کرتے رہیں۔ مدرسہ بھی ہے، ہماری خانقاہ بھی ہے، پھر ایک جماعت ہے، ایک چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نبی کی ایک جماعت تو ہے، ایک جماعت منظم ہے، ایک اصول و شرائط کے موافق جماعت ہے، فقیر شرائط کی موافقت کرتے ہیں۔ الحمدللہ، شکر ہے خدا کا، پھر اللہ نے مسجد شریف بھی محفوظ دے دی، مدرسے کے کمرے بھی اب بڑھ گئے ہیں، وضو خانہ ہے۔ یہ مسجد آپ کی، یہ مدرسہ آپ کا، یہ خانقاہ آپ کی، یہ جماعت آپ کی، میں ایک خادم ہوں، آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں دن کو رات کو۔ قریب بستی والے ہیں، پھر حب چوکی ہے، ماشاءاللہ بلوچستان ہے، پھر پاکستان۔ سب سے ہماری بڑی دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ عز و جل ہمارے ملک کے حکمرانوں کو نبی کے عاشق بنائے، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، یہ ہمارے ملک کو قرآن و سنت کے موافق چلائیں، اور تمام اسلامی ممالک، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، جتنے سب کو اللہ اچھے حکمران ایسی عطا کرے جو قرآن و سنت کے موافق ملک کو چلائیں۔ آج کل بیت المقدس کے مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، ہماری دعا ہے اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور جو ظلم کرتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ رب تعالیٰ ان کو اپنے خزانے سے پکڑے، ان کو سزا دے جو بلا وجہ مسلمانوں پر ظلم و ناانصافی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اتفاق اور اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی کی توفیق عنایت کرے۔ جہاں جہاں مسلمانوں کو تکلیف ہے رب تعالیٰ ان کو نجات دے، اور دیگر مسلمانوں کو بالخصوص حکمرانوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔